السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشک بار آنکھوں سے پڑھی جانے والی رقت انگیز داستانیں زلف و زنجیر مالالہ زار۔ آج میں سٹوری نمبر 7 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ سٹوری نیم ہے دل کا یقین۔ تقریباً 100 برس پہلے کی بات ہے۔ جون پور شہر میں سناروں کا ایک ہندو خاندان آباد تھا۔ خاندان کا سربراہ سندر لال نامی ایک بڑا زیرک تجربہ کار اور جہاندیدہ شخص تھا۔ بے شمار دولت اور جائیداد اس کے پاس تھی۔ بیچ شہر کے چوراہے پر سونے چاندی کی ایک بہت بڑی دکان بھی اس کی تھی۔ کاروبار اتنے عروج پر تھا کہ رات دن خون برستا تھا۔ لیکن ساری دولت و خوشحالی کے باوجود سندر لال کی دنیا تاریک تھی۔ وہ اکثر اداس اور ملول رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی ایک دولت مند گھرانے کی حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کے رخ و عارض اور قد و قامت کی زیبائی ایک خاص سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ سندر لال جب بہت پریشان نظر آتا تو وہ دل موہ لینے والی آواز اس سے تسلی دیتی، ناحق آپ اپنا خون چلاتے ہیں، اولاد قدرت کا ایک انمول عطیہ ہے، وہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس دن مالک کی کرپا ہو جائے گی آپ کے نام کا چراغ جل اٹھے گا۔ وقت کا انتظار کیجیے، سنسار کا پالن ہار اپنی چوکھٹ سے محروم نہیں کرے گا، ایک نہ ایک دن ہاری آرزوؤں کی کلی کھل کر رہے گی۔ حسین و دلکش بیوی کی باتوں سے شبنم کی ٹھنڈی بوند ٹپکتی اور تھوڑی دیر کے لیے دل کی آگ بجھ جاتی، پھر کچھ عرصے کے بعد دھواں اٹھنے لگتا اور پھر سلگنے کی کیفیت چہرے سے نمایاں ہو جاتی۔ بیوی کا حال بھی اپنے شوہر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس کی مامتا کا سوکھا ہوا چشمہ، اس کی آغوش کی ویران محفل اور اس کی راتوں کی اداس تنہائی اندر ہی اندر اسے تڑپاتی رہتی تھی۔ چونکہ فطرتاً وہ بہت زیادہ متحمل مزاج اور صبر آزما واقع ہوئی تھی، اس لیے اس کے دل کی بے قراریوں کا اظہار نہیں ہو پاتا تھا۔ یوں بھی عورت کی نشست بہت زیادہ غم فراموش اور شکیب ہوتی ہے۔ ویسے اپنی غم نصیبی پر سلگتی وہ بھی رہتی تھی، لیکن آنکھوں کے چلمن سے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ محرم کا پرسوز موسم تھا۔ بھیگی ہوئی پلکوں کے سائے میں ہر طرف شہیدان وفا کی یاد منائی جا رہی تھی۔ آہو گریا کے پھیلے ہوئے اضطراب سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ لرزہ خیز واقعہ کل ہی رونما ہوا ہے۔ سندر لال سنار کی دیوار سے بالکل لگی ہوئی دیوار ایک خوش عقیدہ مسلمان کی تھی۔ اس کا نام سید شریف تھا۔ وہ ان اعتدال پسند لوگوں میں سے تھا جو شہیدوں کی روحانی توانائی پر محسوس قوتوں کی طرح یقین رکھتے ہیں، لیکن عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے شریعت کے مقرر کردہ حدود سے قدم باہر نہیں نکالتے۔ وہ ہر سال محرم کی 10ویں تاریخ کو نہایت اہتمام کے ساتھ ذکر شہادت کی محفل منعقد کیا کرتا تھا، جس میں شہر کے سارے معززین اور عاشقان اہل بیت انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ مجلس کے اختتام پر شہدائے کربلا کی ارواح طیبات کو شربت وغیرہ کا ایصال ثواب کیا جاتا تھا، جسے تبرک کے طور پر حاضرین مجلس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس کے ہر سال کا معمول تھا، لیکن آج جس واقعے کی سارے شہر میں دھوم مچی ہوئی تھی وہ محرم کی عام روایات سے بالکل مختلف واقعہ تھا۔ آج صبح ہی سے سید شریف کے دروازے پر شہر کے بے شمار فقراء و مساکین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ ان پر بے دریغ پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ صاحب خانہ نے آج اپنے 3 مہینے کے شیرخوار بچے کو پیسوں کے برابر وزن کیا ہے، وہی پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ہمسائیگی کے رشتے سے سنار کی بیوی اکثر سید شریف کے گھر پر آتی جاتی تھی۔ آج اس کے دروازے پر سارا دن انسانوں کا ہجوم دیکھ کر تفتیش کی غرض سے شام کو اس کے گھر آئی اور سید شریف کی بیوی سے دریافت کیا، کیوں بہن آج تمہارے گھر پر کیا تھا؟ دن بھر فقیروں کا تانتا بندھا رہا، ابھی شام کو بھیڑ کم ہوئی ہے تو خیریت دریافت کرنے آ گئی ہوں۔ شریف کی بیوی نے جواب دیا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آج محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ ساری دنیا کے مسلمان آج کے دن نواسہ رسول فرزند بطول کی روح پاک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سنار کی بیوی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، وہ تو میں بھی جانتی ہوں بہن کہ آج غمی کا دن ہے، آج سارے مسلمان کربلا کے پاک شہیدوں کی یاد مناتے ہیں، لیکن دراصل معلوم یہ کرنا چاہتی تھی کہ آج تم نے اپنے ننھے کو پیسوں میں وزن کر کے خیرات تقسیم کیا ہے، کیا محرم کی مذہبی رسومات میں یہ بھی شامل ہے؟ سید شریف کی بیوی نے غلط فہمی دور کرنے کے انداز میں کہا، محرم کی رسومات میں یہ چیز شامل نہیں ہے،
ویسے خبر صحیح ملی ہے تمہیں، لیکن اس کی کہانی بڑی درد انگیز ہے، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سنار کی بیوی اس جواب پر چونک گئی۔ اس نے دبی زبان سے جھجکتے ہوئے کہا، صحیح ہے کہ میں ہندو دھرم کی ماننے والی ہوں، لیکن کسی واقعے کے سمجھنے کا تعلق دھرم سے نہیں ہے۔ حقیقت کی کہانی تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ عذر بیان کر کے تم نے اور بھی مشتاق بنا دیا، اب تو یہ کہانی میں سن کر ہی اٹھوں گی۔ اس کے جنون انگیز اصرار پر شریف کی بیوی مجبور ہو گئی اور سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ اپنے دھرم کے مطابق ہم لوگ شہیدوں کو زندہ جاوید سمجھتے ہیں۔ آج انہی شہیدوں کے سب سے بڑے سردار کی شہادت کا دن تھا۔ وہ ہمارے پاک پیغمبر کے لاڈلے نواسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی دلاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ نور کے برستے ہوئے بادل میں صبح و شام اپنے لال کو نہلایا کرتی تھی۔ یہ بات بھی اوپر ہی سے ہمیں پہنچی ہے کہ رحمتوں کے جس آبشار سے ان راج دلاروں نے دودھ پیا ہے، اس کا سوتا دریائے قدس سے جا ملتا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے سرکار کے نواسے کو شہادت کے بعد بہت بڑا درجہ ملا ہے۔ اب وہ کربلا کے راج سنگھاسن سے دونوں جگ پر حکومت کرتے ہیں۔ خدا کی بات پر انہوں نے اپنا سر کٹایا، اس لیے اب ان کی بات کبھی نہیں رد ہوئی۔ ہمارے سماج میں ایسے بہت سے زندہ واقعات موجود ہیں کہ ان کے چاہنے والے دکھیاروں نے جب اپنے دل کے سوز کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ غیبی راستے سے پلک جھپکتے آ گئے۔ انہیں خدا نے دیکھنے اور سننے کی عطا قوت عطا فرمائی ہے۔ دور کیوں جاؤں، ایک تازہ مثال ہماری ہی موجود ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، دھن دولت، نوکر چاکر، زمین اور آسائش و عزت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن گھر میں جب تک کوئی چراغ جلانے والا نہ ہو سارا دھن بیکار ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہمیشہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتے رہے ہیں۔ علاقے میں کوئی ایسا پیر فقیر اور بیت حکیم نہیں جس کے پاس ہم اپنی فریاد لے کر نہ گئے ہوں، لیکن کہیں ہماری مراد بر نہ آئی۔ جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو گزشتہ سال اسی محرم کے موقع پر، جب کہ ہم سب روزے سے تھے، شام کو افطار کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچانک بیٹھے بٹھائے میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو رواں ہو گئے۔ رہ رہ کر یہ خیال نشتر کی طرح یہ دل میں چبھنے لگا کہ کاش آج ہماری گود میں بچے ہوتے تو وہ بھی افطار پر ہمارے ہمراہ بیٹھتے۔ ہر چند اس خیال کو دل سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن آتش صحرا کی طرح دم کے دم یہ آگ سارے جسم کے اندر پھیل گئی۔ بار بار سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ سالہ سال سے ضبط و شکیب کا تھما ہوا ساگر آج امٹ پڑا تھا۔ اسی اضطراب انگیز ہیجان کے عالم میں بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، یا حسین! مایوسیوں کے منجھتار سے اب تم ہی ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کو باہر نکالو۔ ایک ایک کر کے امیدوں کے سارے دیپ بجھ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے راج دلارے، مانگنے والوں کو تمہاری چوکھٹ سے کیا نہیں ملا ہے؟ اپنے قدموں کی دھول کی ایک ہی چٹکی میرے آنچل میں ڈال دو، زندگی بھر کا ارمان پورا ہو جائے گا۔ شہنشاہ کونین کے شہزادے، تمہیں کربلا کے لالہ زار میں منہ لپیٹ کر سوئے ہوئے 1000 برس سے اوپر گزر گئے، لیکن آج بھی تمہارے نام کا ڈنکا گلی گلی میں بج رہا ہے۔ عالم ہستی کے راجکمار، اپنی دولت اقبال کا ایک چراغ میرے گھر میں بھی جلا دو، تمہارے گھر میں چراغوں کی کمی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے گھر والوں نے میرے جذبات کے دمکتے انگاروں پر پانی کا چھینٹا دیا، یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد رفتہ رفتہ میری حالت سکون پذیر ہوئی۔ روزے کی تکان تو تھی، دل کی اس ہنگامہ خیز کیفیت نے سارے جسم کو نڈھال کر دیا تھا۔ بغیر کچھ کھائے پیے اپنی چارپائی پہ لیٹ گئی۔ چند ہی لمحے کے بعد گہری نیند آ گئی۔ پچھلے پہر ایک نہایت سہانا خواب میں نے دیکھا۔ اتنا یاد ہے کہ تنے تنہا میں ایک میدان میں کھڑی ہوں، رات کا وقت ہے، اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اسی درمیان میں اچانک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گر پڑا۔ ایک روشنی چمکی اور فضاؤں میں بکھر گئی۔ کہیں پاس ہی سے یہ آواز کان میں آئی، جا مایوسیوں کے منجھتار سے تیری کشتی نکال دی گئی۔ صدا لگانے والوں کو محروم واپس کرنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے۔ تاریکیوں کی عمر ختم ہو گئی، اب جلد ہی تیرے گھر میں چراغ روشن ہوگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ نشاط و سرور کی لذتوں سے اچانک میری روح جاگ اٹھی تھی۔ امیدوں کی مرجھائی ہوئی کلیوں کو زندگی کا نیا فروغ مل گیا۔ ابھی چند دن بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ میرا یہ خواب سچ ہونے لگا، اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد ایک دن اس خواب کی تعبیر میری گود میں مچلنے لگی۔
یہ وہی ننھا ہے جسے پیسوں میں وزن کر کے آج سرکار کے نام کی خیرات لٹائی گئی ہے۔ سنار کی بیوی انتہائی محویت کے عالم میں یہ کہانی سن رہی تھی۔ کہانی کے اختتام پر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ چند ہی لمحے کے بعد آنکھیں کھلی تو پلکیں بھیگ گئی تھی اور موٹے موٹے اشک کے 2 قطرے عارض پر ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ حیرانی کے عالم میں شریف کی بیوی نے دریافت کیا، ہائے اللہ، تم رونے کیوں لگی؟ کیا تمہیں میری کہانی کے آخری حصے پر دکھ پہنچا ہے؟ بس اتنا پوچھنا تھا کہ وہ پھوٹ پڑی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان امٹنے لگا۔ شریف کی بیوی نے جلد جلد آنچل کے گوشے سے اس کے آنسوؤں کا سیلاب صاف کیا اور تسلی دیتے ہوئے رونے کی وجہ دریافت کی۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے افاقہ ہو تو بھرہائی ہوئی آواز میں کہا، بہن، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا سینہ بھی اسی نشتر سے گھائل ہے جس نے تمہیں برسوں تڑپایا ہے۔ ہم بھی مایوسیوں کے تھا ساگر میں ڈوب رہے ہیں، اب اپنی آرزوؤں کی ویرانی نہیں دیکھی جاتی۔ تمہاری کہانی سن کر اس ارمان میں آنسو نکل آئے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے راجکمار ایک ہندو عورت کی فریاد کیوں کر سنیں گے؟ کاش میں بھی ان کے گھرانے کی لونڈیوں کی قطار میں کھڑی ہونے کے قابل ہوتی۔ اتنا کہتے کہتے پھر اس کی پلکیں نم ہو گئی اور فرط اضطراب سے آواز حلق میں پھنس کے رہ گئی۔ شریف کی بیوی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ایسا مت سوچو، ان کے نانا جان سارے سنسار کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس گھر کے راجکمار فریاد سننے کے لیے دکھیاروں کا دھرم نہیں دیکھتے۔ جو مصیبت کا مارا بھی ان کی چوکھٹ پر کھڑا ہو جائے، وہ خدا کی دی ہوئی شکتی سے اس کی مصیبتوں کی بیڑی ضرور کاٹ دیتے ہیں۔ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اسلام کا دھرم کارسازی کی رشوتوں سے نہیں پھیلا ہے۔ اس کی سچائی دل کے گوشوں میں خود اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ جواب سن کر امیدوں کی ایک نئی تازگی سے سنار کی بیوی کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے تنکے کا سہارا ڈھونڈنے کے انداز میں کہا، تو بہن، پھر ہمارے لیے کربلا کی راجدھانی تک فریاد پہنچانے کا کوئی راستہ نکالو۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری گود کی ویران محفل ان کی کرپا سے جگمگا اٹھے۔ شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کوئی ذریعہ تلاش کرنے کی بجائے خود ہی تم ان کا دھیان کر کے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی زبان میں ان سے فریاد کرو۔ تمہاری پکار ان کی چوکھٹ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ اس طرح کے معاملے میں اصل چیز دل کا یقین، اور بہتر ہوگا کہ کربلا کی راجدھانی تک اپنا پیغام بھیجنے سے پہلے ان کے نام پر فاتح کیے ہوئے شربت کے چند گھونٹ پی لو۔ میرے خیال میں اس کی برکت تمہارے دل کی آواز میں ضرور شامل ہوگی۔ سنار کی بیوی نے نہایت عقیدت کے ساتھ شربت کے چند گھونٹ پی کر کربلا کی طرف منہ کیا اور دل میں شہزادہ کونین کی سرکار میں اپنا استغاثہ پیش کر دیا۔ دل کا یقین بھی غمزدوں کا کیسا خیر اندیش ساتھی ہے، اس کا اندازہ لگانا ہو تو تاریخ عالم کا مطالعہ کر لیجئے۔ زندگی کی ایسی بے شمار مہم آپ کو ملے گی جو صرف یقین کے بل پر سر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی سنار کی بیوی کا واقعہ لے لیجئے۔ جب یہ اٹھ کر اپنے گھر واپس آ گئی تو اسے نامعلوم طور پر امید ہو گئی تھی کہ کربلا کی راجدھانی میں پیش کی ہوئی فریاد رائگاں نہیں جائے گی۔ دوسرے دن اس نے اپنے شوہر سے جب اس کا تذکرہ کیا تو وہ صرف اپنی لاڈلی بیوی کی دل دہی کی خاطر اس کی خوشی میں شریک ہو گیا۔ اسے قطعاً یقین نہیں آیا کہ صرف ایک خیالی بنیاد پر نامرادیوں کا وہ تلسم ٹوٹ جائے گا جسے توڑنے کے لیے عمر بھر کی جدوجہد بھی بیکار ثابت ہوئی ہے۔ اس کا ذہن کسی طرح اسے قبول نہیں کر رہا تھا کہ سید شریف کے یہاں جو بچہ تولد ہوا ہے اس کے پیچھے کسی کا روحانی تصرف کارفرما ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ہر چیز کے ظہور کا ایک وقت معین ہوتا ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ چیز خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ عالم ہستی کا یہ کارخانہ ہمیشہ سے اسی ڈھنگ پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بیوی کی زبان سے سارا قصہ سن کر بھی اس کی مایوسی اپنی جگہ قائم رہی، لیکن بیوی کے دل کا حال بالکل الگ تھلگ تھا۔ وہ ہر وقت اس یقین کے اجالے میں رہتی تھی کہ شریف کی بیوی کی کہانی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی اجڑی ہوئی گود کی آبادی میں شہید کربلا کے روحانی فیضان کا دخل نہیں ہوتا تو کیا اسے ہزاروں روپے کاٹ رہے تھے جو اس نے خراج عقیدت کے طور پر فقیروں میں لٹائے تھے۔ امید و خوش عقیدگی کے اسی ہجوم میں اس کی زندگی کا کارواں آگے بڑھتا رہا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک دن اس کے شوہر نے اسے ایسا سخت طعنہ دیا کہ اس کے یقین کا آبگینہ گھائل ہو کے رہ گیا۔ اس دن سے وہ بہت اداس رہنے لگی۔ شاخ سے ٹوٹ جانے والے پتے کی طرح اس کے چہرے کی تمام رونقیں اڑ گئی۔ اب شریف کی بیوی سے ملنا جلنا بھی اس نے کم کر دیا۔ اپنی زود اندیشی پر دل ہی دل میں اسے پشیمانی کا احساس بڑھنے لگا۔ اب پھر اس کی امیدوں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ دل کا حال پھر اس مقام پر پلٹ آیا۔
جہاں سے 10ویں محرم کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ انہی پرسوس اور جاں گسل مرحلے سے وہ گزر رہی تھی، اچانک ایک دن اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی مرکزِ تمنا کی وہ حامل ہو گئی ہے۔ لیکن پھر اس نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے یہ احساس کے لاشعور کی کوئی مصنوعی کیفیت ہو۔ بات ابھی چونکہ وہم کے درجے میں تھی، اس لیے اس نے اس کا انکشاف کسی پر نہیں کیا۔ لیکن دوسرے مہینے میں جب یقین کے آثار پوری طرح نمایاں ہو گئے، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو اس کی اطلاع دی تو فرط حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بے خودی کی حالت میں وہ پاگلوں کی طرح ناچنے لگا۔ اسی والہانہ کیفیت میں پھر اس نے دریافت کیا، میرے سر کی قسم کھا کر کہو کہ تم غلط نہیں بول رہی ہو۔ بیوی نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا، وہاں بولا جاتا ہے غلط جہاں غلطی چھپائی جا سکتی ہو۔ یقین کرو یہ بالکل واقعہ ہے، میں نے تمہیں جھوٹی خبر نہیں دی ہے۔ ویسے آج نہیں تو کل میرا سچ جھوٹ ظاہر ہو ہی جائے گا، وقت کا انتظار کرو۔ شہر کی سب سے مشہور داعیہ نے بھی جب اس کی تصدیق کر دی تو شوہر کی مسرتوں کا عالم قابو سے باہر ہو گیا۔ فرط ندامت سے وہ اپنا منہ پیٹنے لگا۔ کربلا والے شہید، میری غلطی معاف کر دو۔ میں نے تمہاری روحانی شکتی کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ اپنی لا علمی سے میں نے تمہارے ادھیکار کا اکمان کیا ہے۔ دیالو مہاراج، میں اپرادھی ہوں، اپنی کرپا سے مجھے چھما کر دو۔ اسی دن شام کو ایک عرصے کے بعد سنار کی بیوی شریف کے گھر گئی اور ان کی بیوی سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ خبر سن کر خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ اسے سب سے زیادہ مسرت اس بات کی تھی کہ اسے اپنے عقیدے کی صحت کا دوسرا تجربہ حاصل ہوا۔ اس نے مسکراہٹوں کی جگمگاہٹ میں سنار کی بیوی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، دل کا یقین اپنا اثر لائے بغیر نہیں رہتا۔ یاد کرو میں نے تم سے اسی دن کہہ دیا تھا کہ مشکل کشائی کے لیے وہاں دھرم نہیں دیکھا جاتا، فریادی کا سوز و اخلاص دیکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدائے کریم خیر و سلامتی کے ساتھ اس آغاز کو انجام تک پہنچائے۔ سنار کی بیوی نے جواب میں کہا، بی بی اپنی سرگزشت کہتی ہوں، یقین کرو میرا ستارہ گہن میں آ گیا تھا۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ جس سرکار سے میں نے منتی کی تھی انہوں نے فوراً ہی مجھے سنبھال لیا، ورنہ میرے دل کا وشواس اٹھتا جا رہا تھا۔ آج میں سوچتی ہوں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسی ہوک اٹھتی ہے کہ کربلا کی جس بھومی پر ان کا راج سنگھاسن رکھا ہوا ہے اسے آنکھوں سے لگا کر خوب پھوٹ پھوٹ کر روؤں۔ بہن، آج میں نے مان لیا کہ سارے جگمت میں اسلام کی روحانی شکتی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو ماننے کے قابل یہی دھرم ہے جس پر چل کر آدمی ایسا امر ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح کے گیان کا سوتا نہیں سوکھتا۔ خیر سے دن گزر گئے تو میں بھی اپنے سرکار کے نام پر فقیروں کو خیرات لٹاؤں گی۔ اسی دن سارے شہر کو معلوم ہوگا کہ میرے دل کے اندھ وشواس میں کیا جادو تھا۔ اب سنسار میں میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے انہی کے چرنوں میں ہے۔ آج صبح ہی سے سنار کے گھر پر شہنائی بج رہی تھی۔ اندر سے لے کر باہر تک سارا ماحول خوشی کی لہروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور دور سے ستاروں کی سواریاں اتر رہی تھی۔ دوسری طرف شہر کے سارے فقیر ہجوم لگائے کھڑے تھے۔ آج اس کے یہاں بچی طلعت ہوئی تھی۔ دل کی انجمن میں ارمانوں کا پہلا چراغ جلا تھا۔ مامتا کی ویران محفل آج پہلی بار آباد ہوئی تھی۔ فقیروں کو خیرات لٹاتے ہوئے فرط مسرت سے سنار کی آنکھیں ڈبڈبا آئی۔ وہ بے خودی کی حالت میں زور زور سے چلا رہا تھا، شہید کربلا کا اقبال سلامت، آج انہی کی کرپا سے ہمارا گھر جگمگا رہا ہے۔ ایک ایسی مری ہوئی حسرت جی اٹھی ہے جس کے لیے سارے چھان کی خاک چھان کر ہم مایوسی کے اتھاہ ساگر میں ڈوب گئے تھے۔ فقیر اپنی جھولیاں بھر کر دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ایک دو روز کے بعد باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی بھیڑ بھی چھٹ گئی۔ بہت سے مہمانوں کو سنار اور اس کی بیوی کا یہ انداز پسند نہیں آیا کہ وہ ہندو دھرم رکھ کر مسلمانوں کے پیر پیغمبر کا گن گا رہے ہیں۔ بعض عورتوں سے سنار کی بیوی نے جھگڑا بھی کیا اور وہ روٹھ کر بھی چلی گئی، لیکن اس نے ان کے روٹھنے کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ چھٹی کی رسم سے فراغت کے بعد اب لاڈلی بچی کی پرورش و پرداخت کا اہتمام شروع ہوا۔ کئی مامائیں رکھی گئی، ناز و نعمت کے سارے سامان فراہم کر دیے گئے۔ بچی کیا تھی، حسن و زیبائی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک مورت تھی۔ جو دیکھتا تھا حیران رہ جاتا تھا۔ سارے شہر میں بجلی کی طرح یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ سنار کے گھر میں آسمان کی زہرا اتر آئی ہے۔
ماں باپ پیار سے اسے لالا کہتے تھے۔ آگے چل کر یہی نام سب کی زبانوں پر چڑھ گیا۔ لالا جب ذرا ہوشیار ہو گئی اور باتیں کرنے لگی تو اس کی تعلیم و تربیت کا نہایت معقول اور اعلیٰ انتظام کیا گیا۔ اسی نکھرے ہوئے ماحول میں اس کے دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ 14 سال کے سن میں پہنچتے پہنچتے وہ اس زمانے کے رواج کے مطابق سارے علم و ہنر میں یکتائے روزگار بن گئی۔ اس کے ظاہر کا حسن دل فریب ہی کیا کم تھا کہ اب مانوی جمال سے بھی آراستہ ہو گئی تھی۔ شباب کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد تو وہ مجسم ساحرہ معلوم ہوتی تھی۔ پریزاد کی طرح اس کا غیر معمولی حسن سارے علاقے میں زبان زدہ ہو گیا تھا۔ ماں باپ بچپن ہی سے اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور اب تو سوائے باد صبا کے کوئی اس کی خوابگاہ کے دروازے تک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ گھر والوں کو چھوڑ کر وہ باہر کی عورتوں سے بھی پردہ کرتی تھی۔ ایسی باحیا اور غیور فطرت لے کر وہ پیدا ہوئی تھی کہ کبھی کبھی آئینے میں اپنا سراپا دیکھ کر رو پڑتی تھی۔ اسے ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہا کرتی تھی کہ ہوس پرستوں اور بدکماشوں کی اس دنیا میں وہ کہاں اپنے لیے چھپنے کی جگہ تلاش کرے، کب تک ننگی تلواروں کا پہرا اس کے حسن جہاں تاب کی حفاظت کرے گا۔ جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی وہ شہید کربلا کی عقیدت میں ہر وقت شرابور رہا کرتا تھا۔ بات بات پر اس کی ماں کربلا والے سرکار کی دہائی دیا کرتی تھی۔ ویسے تو شعور کی منزل میں قدم رکھتے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کربلا والے سرکار کے گھر کی بھیک میں ملی ہوئی ہے، لیکن اب قدم قدم پر ان کی عقیدت کے ہنگامہ شوق نے اسے ایسا وارفتہ عشق بنا دیا تھا جیسے ہی کربلا کی خاک سے اس کی سرشت تیار ہوئی ہو۔ اسی دلگیر تعلق کا نتیجہ تھا کہ وہ سال میں صرف ایک بار 10ویں محرم کو سید شریف کی مجلس میں شرکت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی۔ کربلا کی درد انگیز سرگزشت سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ مجلس سے اٹھنے کے بعد کئی دن تک اس کی پلکوں کا آنسو جذب نہیں ہوتا تھا۔ سبز جوڑا پہن کر جب وہ مجلس کے لیے تیار ہو جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ کسی شاداب چمن کی ساری رعنائیاں اس کے دامن میں سمٹ آئی ہیں۔ خواتین کی بزم میں پہنچ کر وہ ماہ کامل کی طرح سب میں نمایاں اور روشن رہتی تھی۔ جب اس کی عمر 18 سال کی ہو گئی تو والدین کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ سارے علاقے میں اس کے حسن و شباب کی قیامتوں کا ڈنکا بج رہا تھا۔ غائبانہ طور پر اس کے عشاق کی کمی نہیں تھی۔ سینکڑوں دیوانے صرف اس کے گھر کے دیدار کے لیے آتے تھے، جو اس غیرت ماہ انجمن کی چاندنی کا گہوارہ تھا۔ بڑے سے بڑے راجاؤں، نوابوں اور جاگیرداروں کے پیغامات کا انبار لگ گیا۔ علاقے کے جاگیردار کا بیٹا تو ہزار جان سے اس پر شیفتہ تھا۔ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اسی کے نام کی مالا جپتا تھا۔ وہ بڑا ہی ضدی، ہوس پرست اور عیاش قسم کا نوجوان تھا۔ قوی ہیکل گنڈوں کا ایک گروہ اس نے پال رکھا تھا، جو اس کے شبستان عیش کو گرم رکھنے کے لیے آئے دن دوشیزاؤں کے گھروں پر چھاپا مارتے رہتے تھے۔ بڑے نازوں کا پلا ہوا، وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ساری ریاست میں اس کی راجہٹ مشہور تھی۔ سنار کی بیٹی کے حسن و جمال کا شہرہ سن کر وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے ساری کوششیں جب بیکار ہو گئی تو اداس و ملول چہرہ بنائے ہوئے وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور فیصلہ کن انداز میں کہا، جون پور کے سنار کی بیٹی سے اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میں زہر کھا کر جان دے دوں گا۔ اس کی ماں خاندانی راجپوت کی بیٹی تھی۔ اس کی آن بان کسی رانی سے کم نہیں تھی۔ بیٹے کی زبان سے اس طرح کی بات سن کر للکارتے ہوئے کہا، راجپوت ہو کر ایک معمولی بات لے کر تم نے اتنی بڑی قسم کھا لی ہے۔ سنار کی کیا مجال ہے کہ وہ راج دربار کے حکم کی سرتابی کرے؟ اس کا گھر پھنکوا دوں گی اور اس کی بیٹی کو لونڈی بنا کر رکھوں گی۔ تم ناحق فکر کر کے اپنی جان مت گھلاؤ۔ ویسے یہ رشتہ ہماری برابری کا نہیں ہے، لیکن تمہاری ضد پوری کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے دن اپنی مخصوص دائی کے ذریعے اس نے رشتے کا پیغام سنار کے گھر بھیجا۔ سنار کی بیوی نے پیغام سن کر جواب دیا، اور بھی بہت سے پیغامات آئے ہیں لیکن ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ راج ماتا سے کہہ دینا کہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ جاگیردار کی بیوی یہ جواب سن کر غصے سے سرخ ہو گئی۔ پیچو تاب کھاتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، دیکھنا ہے وہ آسمانی حور کی شادی کہاں کرتی ہے۔ دلہن کی سجی سجائی ڈولی دروازے پر نہ منگواؤں تو میں راجپوت کی بیٹی نہیں۔ ایک دن لالا کی ماں نے بیٹی کا رخ معلوم کرنے کے لیے ذکر چھیڑ دیا، بیٹی زمانے کا یہ دستور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ لڑکیاں جب سیانی ہو جاتی ہے تو انہیں پرایا گھر آباد کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے پیغامات آ رہے ہیں، اجازت دو تمہارے ہاتھ پیلے کرنے کا انتظام کیا جائے۔
لالا نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا اور لجائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے تم پرائے گھر بھیجنا ہی چاہتی ہو تو میرا بر ایسی جگہ تلاش کرنا جو اتنا پارسا ہو کہ کسی غیر عورت کو بری نظر سے بھی نہ دیکھا ہو۔ بیٹی کے مزاج اور اس کی روح کی نفاست سے گھر والے بخوبی واقف تھے۔ قد و قامت اور صورت و شکل ہی نہیں، اس کے خصائل و عادات بھی عام لڑکیوں سے بالکل مختلف تھے۔ اس کے ذوق طبیعت کا پیغامانہ ہی سب سے جداگانہ تھا، نہ اس کی کوئی سہیلی تھی، نہ دل بہلانے کے لیے اس نے کوئی کھیل کھیلا تھا۔ دنیا کی عام روش سے ہٹ کر وہ ایک تنہا اور منفرد طرز زندگی کی خوگر بن گئی تھی۔ اس کا خیال معلوم کرنے کے بعد آئے ہوئے سارے پیغامات مسترد کر دیے گئے، ان میں سے کوئی بھی بیٹی کے پسند کردہ معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ کافی عرصے کے بعد ایک دن سنار کی بیوی سید شریف کے گھر گئی۔ دوران گفتگو میں لالا کے رشتے کی بات نکل آئی۔ سید صاحب کی بیوی نے دریافت کیا، سنا تھا کہ لالا کے لیے بہت سے پیغامات آئے ہیں، ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا؟ زیادہ مت انتظار کرو، کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر بچی کے ہاتھ پیلے کر دو، جوان بیٹی سر پہ بوجھ بنی رہتی ہے۔ سنار کی بیوی نے اداس لہجے میں جواب دیا، بہن کیا بتاؤں، ہم لوگ بھی اس کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہیں، جتنے بھی پیغامات آئے تھے وہ سب واپس کر دیے گئے۔ درمیان میں بات کاٹتے ہوئے سید صاحب کی بیوی نے دریافت کیا، کیا ان میں سے کوئی رشتہ بھی قابل قبول نہیں تھا؟ سنار کی بیوی نے معذرت خواہ لہجے میں جواب دیا، بہت سے رشتے خاندان کے معزز گھرانوں سے آئے تھے، کچھ رشتے راجاؤں اور جاگیرداروں کے بھی تھے، لیکن لالا نے ایک ایسی شرط لگا دی کہ انہیں واپس کرنا پڑا۔ بہن تمہیں بھی اس سے انکار نہیں ہوگا کہ یہ سودا زبردستی کا نہیں ہے، بچی کی مرضی کے خلاف کوئی رشتہ اس کے سر پر مسلط کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وہ بے چھوئی ہوئی شاخ کی ایک نازک کلی ہے، کہیں مرجھا گئی ہے تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ بچی کا کہنا ہے کہ میرا بر ایسی جگہ تلاش کرو جو ایسا پارسا ہو کہ کسی غیر عورت کو بری نگاہ سے بھی نہ دیکھا ہو۔ کئی مہینے سے لالا کے بابو جی ایسے بر کی تلاش میں نگر نگر کی خاک چھانتے ہیں، لیکن ابھی تو کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ تحقیق کرنے پر کوئی نہ کوئی خامی ضرور نکل آتی ہے۔ ہم اپنی لالا کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، جب تک ایسا بر نہیں مل جائے گا ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ سارا قصہ سننے کے بعد سید شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری لالا جس گھر کی خیرات میں ملی ہے، اس کی دیواروں کا سایہ تو اس پر پڑنا ہی چاہیے۔ برا نہ مانو تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے، اس کی راہ میں حائل ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ سنار کی بیوی نے چونک کر دریافت کیا، بہن تمہاری بات کا مطلب میں نہیں سمجھ سکی، کیا نصیب دشمناں میری لالا کے دن خراب آنے والے ہیں؟ سید شریف کی بیوی نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، توبہ کرو، کیسی منحوس بات تم اپنی زبان سے نکال رہی ہو۔ تمہاری لالا پر پاک روحوں کا سایہ ہے، کبھی اس کے خراب دن نہیں آ سکتے۔ دراصل میری بات کا مطلب یہ تھا کہ اس کی زندگی کی باغ ڈور کسی بالائی طاقت کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سنار کی بیوی اپنے گھر واپس ہو گئی تو شوہر اس کا نہایت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ آج اس کا چہرہ بہت شگفتہ تھا، اپنی خوشی کو ضبط نہ کر سکا، نظر پڑتے ہی چیخ اٹھا، مبارک ہو تمہیں، بہت ہی شاندار اور لالا کے لائق رشتہ مل گیا ہے۔ یہاں سے 7 میل کے فاصلے پر نور الدین پور نام کا جو گاؤں ہے، وہیں برادری کا ایک لڑکا ہے جس کی عمر 25 سال ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہے کہ بچپن ہی سے ایک پہنچے ہوئے فقیر کی صحبت نصیب ہو گئی تھی۔ آج تک اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، محلے کے لوگ بھی اسے نہیں پہچانتے۔ اپنے باپ سے اس نے زرگیری کا فن سیکھ لیا، گھر ہی بیٹھے گزر بسر کے لائق کما لیتا ہے۔ اس کی صرف ایک بوڑھی ماں ہے، مدت ہوئی باپ کا انتقال ہو گیا۔ سارا گاؤں اس بات کا شاہد ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہے۔ بہت ہی نیک پاک دامن اور شرمیلا لڑکا معلوم ہوتا ہے۔ صورت شکل تو ایسی پائی ہے کہ دل میں بٹھا لینے کو جی چاہتا ہے۔ ویسے اس کے گھر میں دھن و دولت نہیں ہے، لیکن ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور صحت مند ہے۔ اپنی ماں سے بھی اس نے کہہ رکھا ہے کہ میرا بر ایسی جگہ تلاش کرنا جس لڑکی نے ساری زندگی کسی غیر مرد کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ بیوی یہ تفصیل معلوم کر کے باغ باغ ہو گئی۔ اس کا دل خوشی سے ناچنے لگا۔ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ رشتہ منظور کر لینا چاہیے۔ دھن و دولت کی کوئی چیز نہیں ہے، لڑکا کھرا ہے تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک کے دیا بہت کچھ ہے، مالک کا نام لے کر کل شب گھڑی میں منگنی کی رسم ادا کریے۔ میاں بیوی کے مشورے سے یہ رشتہ طے پا گیا۔ دوسرے دن سنار نے منگنی کی رسم ادا کر دی اور خوشی خوشی واپس لوٹ آیا۔
سید شریف کی بیوی نے اس رشتے کو بہت پسند کیا۔ لڑکے کی طرف سے شادی کے جملہ رسومات کا خرچ بھی سنار ہی نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ اب دونوں طرف نہایت دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی تھی۔ بہت سے لوگ اچنبے میں اس خوش نصیب کو دیکھنے کے لیے اس کے گاؤں پہنچ گئے، لیکن گھر ہی دیکھ کر انہیں واپس لوٹ آنا پڑا۔ آج سنار کے گھر میں مسرت و نشاط کی فصل بہار آ گئی تھی۔ اندر سے باہر تک ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ بڑی آرزوؤں کے بعد اکلوتی بیٹی کی شادی کے یہ دن نصیب ہوئے تھے۔ ارمانوں کے ہجوم میں آج لالہ دلہن بنائی جا رہی تھی۔ 1 مہینے تک ہلدی کے اپٹن نے اسے آب زر کی طرح چمکا دیا تھا۔ فنکار مشاتاؤں نے جب اسے بنا سنوار کر حجرہ عروسی میں پہنچایا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو کے رہ گئی۔ شفاف جھیل کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں میں کاجل کی لکیر، کالی گھٹاؤں کے افق پر سفید افشاں کی جگمگاہٹ اور بیچ میں سندور کی لالی موسم برسات کے ڈوبے ہوئے سورج کی تصویر اتار لائی تھی۔ ہزار اہتمام کے باوجود گھونگھٹ کا چلمن اس ماہ و دش کی چاندنی پر حائل نہیں ہو سکا تھا۔ فرتے حیا سے جھکی ہوئی پلکوں کا عالم سوئی قیامت کا صحیح نمونہ تھا۔ اور شادی کا سرخ جوڑا زیب تن کرنے کے بعد تو ایسا لگتا تھا کہ کسی لالہ زار کی پری اتر آئی ہے۔ آج حسن و شباب کا عروج اس نقطہ انتہا پر پہنچ گیا تھا کہ اجنبی نگاہوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ اپنے وقت کی سینکڑوں مہلکائیں محروم واپس لوٹ گئی، جو اس زہرہ جمال کا شہرائے حسن سن کر صرف ایک جھلک دیکھنے کا اشتیاق لے کر آئی تھی۔ سید شریف کی بیوی کے سوا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ دیکھنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ شام ہوتے ہی شہر کے معززین جمع ہونے لگے۔ اب بارات کے خیر مقدم کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ فانوسوں کے نقاب میں جلتے ہوئے چراغوں کی لمبی قطار بارات کے آگے آگے چل رہی تھی۔ جو ہی بارات دروازے پر پہنچی، دولہے کو دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین کا مجمع ٹوٹ پڑا۔ دیکھنے والوں کو اس سے زیادہ اور کچھ نظر نہیں آیا کہ پھولوں کی لڑیوں میں ایک شرم و حیا کا مجسمہ چھوئی موئی کی طرح سمٹا ہوا تھا۔ سب سے پہلے عورتوں نے ہندو دھرم کے مطابق دولہے کی آرتی اتاری۔ اس کے بعد منڈپ میں ایک مخصوص جگہ پر اسے بٹھا دیا گیا۔ رات ڈھل گئی تھی تو شہر کے سب سے بڑے پنڈت نے چند اشلوک پڑھ کر دولہا اور دلہن کے درمیان بیاہ کا رشتہ جوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ عارضی درشن کے وقت کا منظر بڑا ہی رومان انگیز تھا۔ پہلی مرتبہ آئینے کے اندر دولہا نے ایک زہرہ جمال دوشیزہ اور پارسا دلہن کے چہرے کا عکس دیکھا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر حسن و زیبائی کے تیر و ترکش سے مسلح تھے۔ دونوں میں سے کسی کا وار خالی نہیں گیا۔ ایک دوسرے کے نشتر سے دونوں گھائل ہو کے رہ گئے۔ دلوں کے نازک آبگینے نظر کی چوٹ سنبھال نہیں سکے۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی اور آنکھیں بند ہو گئی۔ دوسرے دن دوپہر ڈھل جانے کے بعد رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ دلہن کی پالکی دروازے پر لگا دی گئی۔ جس لاڈلی بیٹی کو 20 سال تک پلکوں کے سائے میں پالا تھا، آج اس سے جدا کرتے ہوئے ماں کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ رخصت کی گھڑی قیامت سے کم نہیں تھی۔ باپ کو غشی پر غشی آ رہی تھی۔ ماں شدت کرب سے پاگل ہو گئی تھی۔ سید شریف کی بیوی لالہ کو اپنے بازوں کی گرفت میں دروازے تک لے گئی، سر پہ ہاتھ رکھ کر کربلا والے سرکار کی دہائی دی اور پالکی میں سوار کر دیا۔ آہو نالہ اور گریہ بقا کے شور میں لالہ پرائے گھر کے لیے رخصت ہو گئی۔ کہاروں نے دلہن کی پالکی اٹھائی۔ دولہے کی سواری آگے بڑھ گئی۔ جب اسے غریب سنار کے ساتھ لالہ کی شادی کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، جاگیردار کی راجپوتنی بیوی غیظ و حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ آج آتش انتقام کے بھڑکنے کا دن تھا۔ صبح ہی سے اس کے ہر کارے منٹ منٹ پر خبر دے رہے تھے۔ عین دوپہر کے وقت ایک مخبر نے آ کر اطلاع دی کہ خبر ملی ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد دلہن رخصت کر دی جائے گی۔ یہ خبر سنتے ہی راجپوتنی کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تیوری چڑھا کر اس نے اپنے جوان بیٹے سے کہا، تیری رگوں میں راجپوت کا سچا خون ہے تو آج سورج ڈوبنے سے پہلے سنار کی بیٹی کی پالکی راج محل کے دروازے پر لگ جائے۔ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس ہو سکتا ہے، لیکن راجپوت کی قسم واپس نہیں ہو سکتی۔ بیٹے نے فاتحانہ تیور کے ساتھ جواب دیا، کسی طرح کا چنتا مت کرو ماں، سارا انتظام مکمل کر لیا گیا ہے۔ نور الدین پور کے راستے میں جو گھنا جنگل پڑتا ہے، وہاں ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ہمارے سپاہی پہنچ گئے ہیں۔ میں بھی چند سپاہیوں کے ساتھ وہیں جا رہا ہوں، انتظار کرو، شام ہوتے ہوئے پالکی راج محل کے دروازے پر لگ جائے گی۔ نور الدین پور سے میل بھر کے فاصلے پر ایک گھنا جنگل پڑتا تھا، جس کی لمبائی 8 میل اور عرض 3 میل کا تھا۔ سورج کی ٹکیاں تیزی سے افق کی طرح ڈھل رہی تھی۔
کہار دولہا اور دلہن کی پالکیاں لیے ہوئے اتنے تیز قدموں سے چل رہے تھے کہ باراتی پیچھے رہ گئے تھے۔ جو ہی بیچ جنگل میں پہنچے، قریب ہی سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور پلک جھپکتے ننگی تلوار چمکاتے ہوئے 10-15 کڑیل جوانوں نے پالکیوں کو گھیر لیا۔ کہار اپنی جان کے خوف سے بے تحاشا پالکی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سنسان جنگل میں دو ننھی جانوں کا اب کوئی محافظ نہیں رہ گیا تھا۔ جاگیردار کا بیٹا شراب میں بدمست تھا، قریب آ کر اپنے ساتھیوں کو للکارتے ہوئے کہا، ان دونوں پالکیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر فوراً لے چلو، عام راہ گزر پر رکنا ٹھیک نہیں ہے، وہیں دولہے کا کام تمام کر کے نئی نویلی دلہن کے ساتھ پہلی رات کی ملاقات کی جائے گی۔ اچانک ایک غیر متوقع حادثے سے لالا پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دماغ معاف ہو کر رہ گیا تھا، ہوش جواب دے چکے تھے۔ یہ خوفناک آواز سنتے ہی لالا کا خون سوکھ گیا۔ سب سے زیادہ ناموس کی فکر تھی، جان کے لالے الگ پڑے ہوئے تھے۔ دولہا اپنی پالکی سے جست لگانا چاہتا تھا کہ دو سپاہیوں نے اسے رسی سے جکڑ کر باندھ دیا اور نہایت سرعت کے ساتھ دونوں پالکیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر لے چلے اور بیچ جنگل میں پہنچ کر گھنی جھاڑیوں کے درمیان انہیں رکھ دیا۔ اس کے بعد رسی میں جکڑے ہوئے دولہا کو پالکی سے باہر نکالا اور اسے قتل کرنے کے لیے دو سپاہی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ تلوار اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ لالا اس منظر کی تاب نہ لا سکی۔ وحشت اضطراب میں پالکی سے باہر نکل آئی اور ایک مظلوم فریادی کے لہجے میں کہا، پہلے مجھے قتل کرو، میں اپنے پتی کا خون نہیں دیکھ سکوں گی۔ لالا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہیبت و جمال سے قاتلوں پر سختہ طاری ہو گیا، ہاتھ لرز گئے اور تلوار چھوٹ کر گر پڑی۔ اتنے میں جاگیردار کا بیٹا نشے کی حالت میں لالا کے قریب پہنچ گیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، اب اس وقت سے تمہارا پتی میں ہوں، بھول جاؤ اپنے اس پتی کو جس نے میری راہ میں حائل ہو کر اپنا خون حلال کر لیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ لالا کی طرف ہاتھ بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ لالا کے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، یا حسین، میری لجا کو بچاؤ۔ یہ کلمہ سن کر جاگیردار کا بیٹا غصے سے تلملا اٹھا اور دانت پستے ہوئے کہا، ہندو دھرم کی لڑکی ہو، مسلمانوں کے دیوتا کو پکارتی ہو؟ دیکھتا ہوں کہ کون تجھے اور تیرے پتی کو میرے ہاتھ سے بچاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سپاہیوں کو للکارا، اب دیکھتے کیا ہو، تلوار اٹھا کر اس کے پتی کے 2 ٹکڑے کر دو اور اس ادھرمی لڑکی کو شکنجے میں کس کر گھوڑے پر باندھ دو، اب پالکی پر لاد کر لینے جانے کا وقت نہیں ہے۔ ماں کو وچن دے چکا ہوں کہ سورج است ہونے سے پہلے پہلے راج محل کے دروازے پر سنار کی بیٹی پہنچ جائے گی۔ اس کی آواز پر سپاہی سنبھل کر کھڑے ہو گئے اور زمین پر گری ہوئی تلوار کو دوبارہ اٹھا لیا۔ ادھر 2 سپاہی رسیوں کا شکنجہ لے کر لالا کے قریب پہنچ گئے۔ امیدوں کا چراغ گل ہونے میں اب صرف پلک جھپکنے کی دیر تھی۔ لالا کا دل ڈوبتا جا رہا تھا، تلوار اٹھ چکی تھی، شکنجوں میں کسنے والے ہاتھ لالا کے جسم کے قریب پہنچ چکے تھے، امیدوں کے خون کے ساتھ انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی تھی اور اب کربلا والے سرکار کی غیبی امداد کے یقین کا آبگینہ ٹوٹنے ہی والا تھا کہ اچانک فضا میں ایک بجلی کوندی، ایک تلوار چمکی اور کڑکتی ہوئی دھمک سے آنکھیں بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کے پٹ کھلے تو زمین پر 15 لاشیں تڑپ رہی تھیں۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے شوہر کی گھریں کھل چکی تھی اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جذبہ عقیدت کی بے خودی میں لالا اور اس کے شوہر کی پیشانیاں حسین کے خدا کا سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے بے ساختہ زمین پر جھک گئی۔ کربلا والے سرکار کی چمکتی ہوئی تلوار سے کافر ہی نہیں قتل ہوئے، لالا اور اس کے شوہر کا آبائی کفر بھی قتل ہو کے رہ گیا تھا۔ اب ان کے سینے میں ایک مومن کا دل جگمگا رہا تھا۔ جان کے خوف سے بھاگے کہاروں نے نور الدین پور پہنچ کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ خبر سنتے ہی سارے گاؤں میں کہرام برپا ہو گیا، بجلی کی طرح سارے علاقے میں اس واقعے کی خبر پھیل گئی۔ جس نے جہاں سنا وہیں سے جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ سنار اور اس کی بیوی کو جب اس حادثے کی اطلاع ملی تو وہ شدت کرب سے پاگل ہو گئے اور کلیجہ پیٹتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ لالا کی ساس بھی بین کرتے ہوئے وہاں پہنچی۔ دم کے دم میں ہزاروں افراد کا میلہ لگ گیا، ہر شخص اس واقعے کی اضطراب سے بے چین تھا۔ سید شریف کی بیوی بھی افتاء و خزاں وہاں پہنچ گئی تھی۔ پالکیوں کی تلاش میں لوگ مشعل لے کر جنگل کے اندر گھس گئے۔ کافی مسافت طے کر لینے کے بعد ایک جگہ جھاڑیوں کے جھنڈ میں انہیں کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آئی۔ وہاں پہنچے تو سب پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پالکیاں خالی پڑی ہوئی تھی،
جھلسے ہوئے چہروں کے ساتھ زمین پر لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ رسیوں کی کمند الگ پڑی ہوئی تھی، تلواریں چمک رہی تھی، لیکن ان میں خون کا دھبا نہیں تھا۔ حیرانی کے عالم میں لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ چند ہی قدم کے فاصلے پر سید شریف کو سرخ پیراہن کی ایک جھلک نظر آئی۔ مشن لے کر آگے بڑھے تو دیکھا کہ دلہا اور دلہن زمین پر ماتھا ٹیکے ہوئے سجدے کی حالت میں بے خبر پڑے ہیں۔ وہ پورے حیرت میں منہ سے چیخ نکل پڑی۔ دلہا دلہن مل گئے۔ اس آواز پر سب لوگ بے تحاشا دوڑ پڑے۔ نبض دیکھی تو چل رہی تھی، نیم بے ہوشی کا عالم طاری تھا۔ سنار، اس کی بیوی اور دلہے کی ماں جوڑے کو سلامت پا کر خوشی سے پاگل ہو گئے تھے۔ تلسم ہو شربا کی طرح یہ واقعہ پر اسرار ہو گیا تھا۔ حیرت کی گرہ کھولنے کے لیے ظاہری اسباب کی کوئی کڑی نہیں مل رہی تھی۔ ہوش آنے کے بعد بھی دلہا اور دلہن سکتے کے عالم میں تھے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ فوراً ہی انہیں پالکی پر لاد کر جونپور لایا گیا۔ رات بھیگ چکی تھی، لیکن کئی ہزار آدمیوں کا ہجوم سنار کے دروازے پر ٹھٹ باندھے کھڑا تھا۔ وہ دلہا اور دلہن کی زبان سے واقعے کی حیرت انگیز تفصیل معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اپنی مانوس پناہ گاہ میں پہنچ کر لالا اب پوری طرح ہوش میں تھی۔ دلہا بھی سکتے کی حالت سے باہر آ گیا تھا۔ ماں سے برداشت نہیں ہو سکا تو اس نے لالا سے دریافت کیا، بیٹی کیا واقعہ پیش آیا؟ کچھ تو سنا دو، عقل کام نہیں کر رہی ہے، دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ لالا نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے ایک ایک کر کے سارا واقعہ سنایا۔ سرگزشت کا آخری حصہ بیان کرتے ہوئے رقت انگیز جذبات کے تلاطم میں ڈوب گئی۔ بڑی مشکل سے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل سکے۔ کربلا والے سرکار کو آواز دیتے ہی برق آساں ایک تلوار چمکی، ایک بجلی کوندی اور دہشت سے آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کے بعد کس طرح کیا ہوا معلوم نہیں۔ کچھ دیر کے بعد آنکھوں کے پٹ کھلے تو اتنا دیکھا کہ زمین پر بے جان لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ سجدہ شکر کے لیے زمین پر گر پڑے۔ کہانی یہاں تک پہنچ پائی تھی کہ جذبات میں ایک ہیجان برپا ہو گیا۔ حسین کے نعروں سے سارے گھر میں کہرام مچ گیا۔ بے خودی کے کیف میں لالا کی ماں کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخ پڑی، حسین تم سچے، تمہارا دھرم سچا، اور تمہارے جس نانا جان نے تمہاری آتما کو اتھا شکتی بخشی ہے وہ سچے۔ حسین تم گواہ رہنا کہ آج سے میں تمہارے نانا جان کا دھرم قبول کرتی ہوں۔ آج ایمان و اسلام کی سچائی کا آفتاب سوا نیزے پہ چمک رہا تھا۔ واقعات کے راویوں کا کہنا ہے کہ اس دن دلہا اور دلہن کے متعلقین کے علاوہ ہزاروں افراد کربلا والے سرکار کی برکتوں سے مشرف با اسلام ہو گئے۔ منکرین نے بھی مان لیا کہ خاصان خدا کی غیبی چارہ گیری کا عقیدہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، ایک زندہ جاوید حقیقت ہے۔ دل اگر بے یقینی کے عازر میں نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے شکست نہیں دے سکی۔ دل ہی ڈبوئے دل ہی ترائے، دل دوست نہ دل سا دشمن۔